نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پچھلے ہفتے کا مذاکرہ ہو جائے، کچھ یاد دہانی ہو جائے، کچھ محاسبہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے پورا ہفتہ ہمیں پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک عطا فرمایا تھا۔ ہر ساتھی غور کر لے کہ اس میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیونکہ جو یہ وقت ہمیں دیا گیا ہے یہ دنیا کی بنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، یہ آخرت کو پانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ وقت ہمیں آخرت کو پانے کے لیے دیا گیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اپنے اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں دیا گیا۔ تو ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی، پورا ہفتہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اللہ کے مقدس کلام قرآن کریم کی ہم نے کتنی تلاوت کی، اور جتنے ہمیں کرنی چاہیے تھی اتنی کی یا اس سے کم ہوئی؟ اور اگر بالکل بھی نہیں ہوئی تو پھر کس قدر افسوسناک مرحلہ ہے کہ پورا ہفتہ ملا اور میں نے اپنے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ پاک سے میری کیسی محبت ہے، جس نے ہمارے لیے اتنا پیارا کلام اتارا ہے، جسے پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہے، اور پتہ نہیں کتنا کچھ اور کیا کچھ نورانیت۔ اللہ اکبر! اور میں نے اتنا بھی اہتمام نہیں کیا، کر لیا تو شکر کرے، اگر کچھ نہیں ہوا تو حسرت ہو کہ میرے زندگی کا پورا ایک ہفتہ کٹ گیا۔ ابھی پھر نہیں آئے گا، نہیں ہو سکا تو استغفار کرے، دل میں حسرت ہو کہ انشاءاللہ اب جو مرحلہ ہے اب تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور ذکر کتنا کیا، اللہ کو کتنا یاد کیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا، تسبیحات کتنی کی، استغفار کتنا کیا، درود شریف کا کتنا اہتمام کیا۔ اور وہ ذکر جس کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے کرے تو بھی سبحان اللہ، چلتے پھرتے پڑھے تب بھی سبحان اللہ، وضو کے ساتھ ذکر کرے تب بھی سبحان اللہ، اور بغیر وضو کے ہے تب بھی اللہ کو قابل قبول ہے۔ اور بیان سورۃ دہر سنی، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بکرۃ واصیلا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام اس کا ذکر کرتے رہا کرو، بکرۃ واصیلا، صبح میں بھی شام میں بھی۔ یہ تو صبح اور شام لفظ کہا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ پورا دن اور پوری رات، یعنی ہر آن ہر گھڑی اللہ کا نام لیتے رہا کریے۔ تو ہمیں اللہ کا نام کتنا لیا ہے، وہ کام جو انتہائی آسان ترین ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ ہم معمول بنائیں، مسجد جاتے ہوئے، مسجد آتے ہوئے، کاروباری جگہوں پہ جاتے ہوئے، کاروباری جگہوں سے واپس آتے ہوئے اس کا ہم اہتمام کرنے والے ہوں۔ اور کتنے نمازوں کو ہم نے مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کی، اور کتنی نمازیں ایسی تھی جو جماعت کے بغیر نکل گئی، جو جماعت کے بغیر ہو گئی یا قضا ہو گئی، اس کا تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ! اس کو سوچنا ہے، جو سوچتا ہے محاسبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے۔ پورا ہفتہ ہمارا زندگی کا کٹ گیا، اس کا حساب دینا ہوگا، یہ واپس آئے گا نہیں مگر حساب دینا ہوگا۔ اور اس طرح سے اور سوچنا ہے خیر کی کتنے کام میں نے کر لیے، اور خیر کے کتنے کام ایسے ہیں جو میں نہیں کر سکا، اور کتنے کام ایسے تھے جس سے بچنا ضروری تھا اور میں نہیں بچ سکا۔ نیا عزم ہو کہ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ اگر اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہوا ہے اور میری زندگی ہے تو میں نیکیوں میں آگے بڑھوں گا، اور شرور سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی اور رکنے کی کوشش کروں گا۔ اس زاویے سے، اس پہلو سے محترم بھائیوں ہر ساتھی سوچے، واللہ یہ سوچنا
یہ فکر کرنا یہ کارآمد ہے، یہ کارآمد ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں سوچا کرو، فکر کر لیا کرو، غور کر لیا کرو، وقت تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کتنا سرمایہ اکٹھا کر رہے ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور محاسبہ کر کے پھر اس کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے، جو کبھی کوتاہیاں ہوئی اس کا ازالہ کرے، جو نیکیاں ہوئی اس پہ شکر کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر خیر کے کام چلتے رہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے۔ ایک بہت بڑا خیر کا کام جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، حفظ ہے، ناظرہ ہے، قاعدہ ہے، ہماری مسجد کے اندر اللہ کی توفیق و مہربانی سے کل سے الحمدللہ اس کا بھی آغاز ہو چکا، استاد کا بھی تقرر ہو چکا، نگران کا بھی تقرر ہو چکا، اور سامنے جو بلڈنگ ہے جہاں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں قرآن کریم کی کلاسز کا انعقاد ہو چکا۔ تو یہ سنہری موقع ہے جو اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں، جہاں دنیا میں ہم زندگی کے اور خیر کے کام کر رہے ہیں وہاں اس بڑے خیر کے کام میں بھی اپنا حصہ شامل کریں۔ اور اپنا حصہ شامل کیسے کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، پوتا ہے، نواسا ہے، ان کو یہاں داخل کروائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا ان کو سکھائے۔ سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ آپ کہیں گے ہماری تو عمریں بڑھ گئی ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اولادیں ہیں، ہماری اولادوں کی اولادیں ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو خیر کے کام پہ لگائیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو احساس دلائیں، انہیں ترغیب دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ خود وہ خیر کرنے والا ہے۔ تو پڑھے گا تو کوئی اور بچہ، مشقت تو کوئی اور اٹھائے گا، حفظ قرآن تو کوئی اور کرے گا، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں میں بات چلائی اور ان کی رہنمائی فرمائی اور اس میں بچے کو داخل کروایا اور حافظ قرآن بنا، اللہ اکبر، جتنا حصہ ان کا ہے پورا پورا حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ دائیں بائیں رشتہ داروں میں بچے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ہیں، ہمارے پڑوس میں بچے ہیں، تو ان کو ترغیب دیں، ان کو احساس دلائیں۔ یقین کیجئے ان بچوں کی بچپن ہی سے قرآن کریم سے وابستگی ہو گئی، ان کے گھٹی میں گویا کہ قرآن شامل ہو گیا، یہ رہتی زندگی تک انشاءاللہ یہ راہ راست پہ چلتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کا اثر ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، جب جڑ جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو بھئی ہم اپنے بھی کوشش کریں اور دائیں بائیں کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہمارے گھر کے دہلیز پہ گویا کہ ہمیں چشمہ مل گیا ہے، اب ہم اسے سیراب ہونے کی کوشش کریں، اس سے مستفید ہونے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر کے کاموں میں بھرپور طور پر ہر خیر کے کام میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے اور فتنے سے اور گناہ کے کام سے بچنے کی اور رکتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، سورہ کہف، درود شریف کا بھی سارے بھائی اہتمام فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔